صمتا أصيخي واسمعي يا أمتي ما عدت أصبر أن يموت بياني شعري يراودني لأقذف جمرة مما حوى صدري من النيران ما عاد يحويني سكوتي والبكاء أنا لست مجبولا على الخذلان أنا في يمين الشمس تشرق عزة. آپ سب جانتے ہیں کہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل قائم ہوا، لیکن جب اس کے قیام کا منصوبہ پیش کیا جا رہا تھا اب اس کے بارے میں اجتہاد کر کے ہم اس کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہے کہ ہم اس کی مزید اپلیکیشن کو سوچیں گے کہ اس کی اپلیکیشن فردر کیا ہو سکتی ہیں، لیکن اب اس کے بارے میں بات طے ہو چکی. على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. دنیا کو ایک عدل کا نظام دینے کے لیے اللہ نے جہاد کو حلال کیا. جہاد کی حلت کی یقیناً اور بھی اسباب ہیں. قرآن حکیم سے دوسرا مقام ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 80. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لشکر وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر اور دجال کا مقابلہ کرے. یہ دو لشکر ہیں اور یہ ایک وقت کی بات نہیں. یہ نہیں کہ وہی لشکر جو ہے اس ہندوستان کو فتح. یہاں سال بھر میں جو جرائم ہوتے ہیں سعودی عرب کے اندر وہ آپ کی کسی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ کے اندر ایک دن کے اندر ہو جاتے ہیں. دس از دی آؤٹ پٹ ان سزاؤں کے نفاذ. لیکن انہوں نے مرکزی حکومت اپنے ہاں رکھی اور اس قسم کا حسن سلوک دوسروں کے ساتھ کیا کہ محمد بن قاسم کے بعد ہندوؤں نے اپنے کچھ آگے بڑھائے، لیکن یہاں جو سسٹم ہے وہ بار بار ٹوٹتا رہا. پینڈولم کی طرح کبھی ایک ایکسٹریم ہے ماشاء اللہ، کبھی جمہوریت ہے، اور جو ایسی لیڈرشپ جن کا بے داغ کردار ہو اور وہ امریکنز کے ساتھ سفارتکاری کریں اور ان کو سمجھائیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہمارا اسلام کا یہ مذہب اس لیے پاکستان کا مقصد جو اس وقت تھا آج بھی ہے، جس مقصد پر آج ہماری قوم قائم ہے، باوجود چائنا کی جاسوسی والی بات تو نہیں ہے، کیونکہ جاسوسی کے لیے آپ کو ایمبیسی میں نہیں رکھنے ہوتے. کئی اور طریقے ہیں آج کل جاسوسی کرنے کے لیے، لیکن بڑی آرگنائزیشن جو ہوتی ہے بڑی سسٹم جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. لیکن فیرن نہیں سیکرٹری جنرل نیٹو نے اس کو کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، اسلام ابھی تک میدان میں ہے اور وہ ایک متبادل نظام. السلام علیکم ناظرین، اذان ٹی وی ویب سائٹ کے خصوصی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل عارف. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مشہور جنرل جناب عبدالقیوم صاحب. آپ قومی امور پہ انالیسس بھی کرتے رہتے ہیں اور آپ میڈیا میں ان کے انالیسس سنتے بھی رہتے ہیں. آج یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کہ وہ اذان ٹی وی ویب سائٹ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جنرل صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت؟ اللہ کا کرم ہے، بہت خدا کا کرم. جنرل صاحب، ہم کچھ کوشچنز ہمیں ریسیو بھی ہوئے تھے اپنے دوست احباب کے طرف سے کہ ہم آپ سے ان پر آپ کا اظہار خیال لیں. فرسٹلی ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جو پاکستان نے فورن پالیسی اپنائی وہ کس حد تک درست تھی؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک تو آپ کے اس نئے چینل کے ابتدا پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ آپ کا یہ چینل جن مقاصد کے لیے قائم ہوا ہے ان میں آپ لوگ کامیاب ہوں. آپ کے یہاں آنے کا بھی بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 9/11 کے بعد جو مسائل
پاکستان کے لیے تھے وہ بڑے سنگین مسائل تھے، اور ایسی صورتحال کے اندر پاکستان کی لیڈرشپ کو کچھ فیصلے کرنے تھے۔ بدقسمتی سے اس وقت ملک میں ڈکٹیٹرشپ تھی، اور جب ملک کے اندر آمریت ہوتی ہے تو آمر جو ہے وہ عوامی خواہشات کے مطابق چلنے کی بجائے ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلتا ہے جنہوں نے گارنٹیز دی ہوتی ہیں، اور جن کو جو اس کے سٹے کے جو ہوتے ہیں وارث ہوتے ہیں یا گارنٹر ہوتے ہیں۔ تو اس وقت کی قیادت نے جلدی میں بہت کچھ کمٹ کیا۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ مشکل حالات تھے، اور امریکہ میں بہت جانی نقصان ہوا تھا، جس کا ہر مسلمان کو افسوس ہے، بیکاز یہ ہماری فلاسفی کے خلاف ہے کہ اس طرح بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہو۔ تو لیکن اس کے اوپر ٹائم بائی کیا جا سکتا تھا، زیادہ انٹریکشن پبلک سے ہونا چاہیے تھا، پارلیمنٹ میں بات چیت ہونی چاہیے تھی، اور اس کے بعد ایک پالیسی سامنے آتی جس کے اندر ہمیں ان کو بتاتے کہ جو کچھ نیو یارک میں ہوا اس میں مجرم ہم تو نہیں ہیں، ہمیں تو افسوس ہے کہ یہ ایسے ہوا ہے، اور اس لیے آپ ہم سے وہ بات کریں جو ہمارے مفادات کے خلاف نہ ہو۔ تو اس وقت پھر جو فیصلے ہوئے ان میں میرے خیال میں اس سے بیٹر فیصلے ہو سکتے تھے۔ اچھا، جیسے کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے، بلکہ جنرل مشرف صاحب کی غالباً کتاب میں بھی یہ موجود ہے، کہ اگر ہم وہ فیصلہ اس وقت نہیں کرتے تو پاکستان کو سٹون ایج میں پہنچا دیا جاتا، اور دوسرا یہ بات کہ اگر ہم ان کو یہ سپورٹ نہیں فراہم کرتے تو انڈیا بالکل ریڈی تھا یہ سپورٹ فراہم کرنے کے لیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں درست بات ہے؟ دیکھیں، اس وقت چونکہ جنرل پرویز مشرف صاحب ملک کے صدر تھے، میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا کہ ارجنسی اس نوعیت کی تھی۔ جب انہوں نے ان کو یہ تھریٹ بھی کیا اور ان سے ٹیلی فون پہ بات کی تو یہ ٹائم بائے کر سکتے تھے، اور یہ کہتے کہ میں اپنے لوگوں سے انٹریکٹ کر کے بات کر سکتا ہوں۔ انہوں نے اسی ٹیلی فون کے اوپر ان کو بہت سی ایسی بھی رعایت دے دیں جن کی وہ توقع نہیں رکھ رہے تھے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب جو قوم کی لیڈرشپ ہے نا، اس کا امتحان ہی مشکل حالات میں ہوتا ہے، چیلنجنگ انوائرمنٹس میں آپ کا سٹیٹ ایکیومن ٹیسٹ ہوتا ہے، اور یہی تو بات ہے کہ جب اتنی مشکلات ہیں اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ سٹون ایج کی بات کر رہے ہیں اور ہم مجرم بھی نہیں ہیں، ہماری تو کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، کوئی افغانی طالبان انوالو نہیں تھا، کوئی پاکستانی انوالو نہیں تھا، کچھ لوگ سعودی عربیہ کے اور کچھ عرب دنیا کے تھے، اور وہ بھی جو برٹش جو وہاں کے امریکن نیشنل تھے وہ انوالو تھے۔ سو دیر فور آئی تھنک ون کوڈ ڈیفیوز دیٹ۔ یہاں آپ کا جو اسٹیٹس مین شپ شوڈ ہیو کم ان ٹو پلے ٹو سے کہ میں نے یہ کرنی ہے کہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی بچ جائے، اور اس صورت میں ان کو بتایا جائے کہ میں آنے کو تیار ہوں، آپ ادھر آ جائیں، بیٹھ کے یہ ٹیلی فون پہ بات نہ ہو، اور اتنے میں اپنے لوگوں کو بات کر کے یہ کی جائے۔ لیکن عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت امریکن لیڈرشپ ایک بدمست ہاتھی کی طرح تھی کہ وہ سننے کو کچھ تیار نہیں تھی۔ ڈسپائٹ دیٹ میرے خیال میں بدمست ہاتھی کو بھی قابو کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لیٹ کے سرنڈر کر دیں اس کے آگے۔ آپ کو ایک اور آپ جب مخلص ہیں اور آپ جب مجرم نہیں ہیں تو میرے خیال میں بیٹر ویز کین کم۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے جنرل مشرف صاحب کی کہ اس وقت ان کے اوپر وہاں اٹیک ہوا اور افغانستان کے اوپر انہوں نے گنیں تانی ہوئی تھیں، تو اس صورتحال کے اندر اور انڈیا ریڈی تھا کہ ہم آپ کو دینے کی تیار ہیں، لیکن امریکنز کو یہ پتہ تھا کہ جو رول پاکستان ادا کر سکتا ہے، مسلمان پاکستان، جو رول ایک ایٹمی پاکستان کر سکتا ہے، جو کہ افغانستان کا نیبر ہے، جہاں طالبان کی حکومت ہے، جس کو پاکستان نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، جو ایک واحد ملک ہے جس کے ساتھ ان کے ڈپلومیٹک مراسم ہیں، تو وہ انڈیا نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح ہماری بیسز، ہماری فیسلٹیز، ہماری ایئر سپیس زیادہ ان کے قریب تھی۔ سو دیر فور دیٹ ون ہیڈ ٹو اسیس۔ آپ ان کے غصے پہ نہ جائیں، آپ یہ کہیں وہ کھا نہیں جائیں گے انسانوں کو۔ آفٹر آل دنیا کے اندر اور لوگ بھی، ایران ان سے ڈیل کر رہا ہے، کوریا ان سے ڈیل کر رہا ہے، قذافی نے ان سے ڈیل کیا ہے، اور ہم تو اس طرح کی بیڈ بکس میں نہیں تھے امریکہ کی۔ تو اب تو وہ ڈکٹیٹرشپ کا دور تو ختم ہو گیا، تو یہ جمہوری حکومت کو کیا مجبوری ہے کہ وہ کیوں نہیں ٹیررزم کو ڈیفائن کرتے امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے، اور واپس ایک نئی فارن پالیسی کو کیوں نہیں ترتیب دیتے؟ دیکھیں، ابھی چونکہ ملک ایک ڈگر پہ چلا ہوا ہے، ہم نے بہت کچھ کنسیڈ کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ٹرانزٹ فیسلٹیز ہیں، ہماری بیسز کے اندر ہے،
ہمارے ادھر اسلام آباد کے اندر 250 کے 264 ہاؤسز تو وہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تربیلا کا ایریا ہے, گھارو ہے کراچی کے ایریا کے اندر, اور ابھی وہ اور بہت سی باتیں کر رہے ہیں. تو اس کے اندر ہمارے پاس ایک ڈیئرنگ لیڈرشپ ہونی چاہیے, ایسی لیڈرشپ جن کا بے داغ کردار ہو, اور وہ امریکنز کے ساتھ سفارتکاری کریں اور ان کو سمجھائیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہمارا اسلام کا یہ مذہب, اس کی فلسفی اتنی عظیم ہے کہ یہ کبھی بھی کسی, وہ کہتے ہیں بندے کا قتل کائنات کا قتل ہے, ہم وہ لوگ نہیں ہیں. تو کائنڈلی آپ ان کا سارا, اور آپ کے لیے ہم امپارٹنٹ بھی ہیں چونکہ پاکستان کی لوکیشن اس ریجن میں بڑی پیوٹل ہے, اور ہمارے آپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں پچھلے 50-60 سالوں کے اندر. ہم نے آپ نے ہمیں سٹیب کیا ہے, آپ نے ہمارے ساتھ سیٹو سینٹو کے معاہدے کیے, 65 وار ہوئی تو آپ نے ہمارے اوپر پابندیاں لگا دی, ہماری کوئی مدد نہیں. اس کے بعد آپ نے ہمیں یوز کیا, پھر آپ نے دیکھا 71 وار کے اندر آپ نے کہا ہمارا 7th فلیٹ آ رہا ہے اور ہم یہ ہوگا. ہمارے پڑوسی ملک نے سارے بین الاقوامی جو قوانین ہیں اور اصول ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کے ہمیں 2 لخت کر دیا. آپ نے کچھ نہیں کیا. پھر ہم نے 80s میں آپ نے ہمیں سوویت یونین جب آیا, وہ ہمارا اپنا دفاع تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر ان کو ہم الاؤ کرتے تو وہ نیچے وارم واٹرز میں بلوچستان کے تھرو جاتے. اس وقت بھی ہم آپ کے ساتھ تھے, آپ کی بھی یہ مجبوری تھی, ہمارے کو انسائڈ کی انٹرسٹ, لیکن جب وہ ختم ہوئے تو آپ نے ہمارے اوپر پریسلر امینڈمنٹ لگا کے کر دی. اور ابھی بھی جس طریقے سے آپ ہمیں یوز کر رہے ہیں, آپ انڈیا کو تو اسٹریٹجک پارٹنر کہتے ہیں, اور آپ پاکستان کے ساتھ سارے مفادات لینے کے باوجود ہمارے ساتھ یہ ہے, آپ نے ابھی کیری لوگر بل دیکھا ہے, اس کے اندر جو شرطیں ہیں وہ ایک مطلب ذلت آمیز ہیں. اور آپ نے انڈیا کے ساتھ نیوکلیر انرجی کا, پیسفل نیوکلیر انرجی کا ایک پیکٹ کیا ہے. آپ کہتے ہیں پاکستان کو ابھی اور بہت کچھ کرنا ہے, پھر ہم کریں گے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, یہ ڈوئل پالیسی ہے, یہ کوورٹ اور اوورٹ اس کے فیسز ہیں, اور ہماری عوام جو ہے وہ اس کو سمجھتی نہیں ہے, اس کو بڑا اچھی طریقے سے سمجھتی ہے اور وہ اس کو پسند نہیں کرتی. ابھی میں پڑھ رہا تھا ٹائمز میگزین جو حالیہ کا ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر more than 90% people are against American policies. یہ کیوں ہے؟ ہم تو امریکہ کو ایک عظیم قوم سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایک ملک نہیں ہے, ایک کانٹیننٹ ہے, اور وہ بہت مضبوط ہے ملیٹریلی, اور ہمارے اس سے اچھے ریلیشنز ہمارے مفاد کے اندر ہیں. لیکن اس کا مطلب ہے there is some gap, کہ اور وہ مدد بھی کرتے رہے ہیں, یٹ یہاں نفرت ہے. تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ کیری لوگر بل کی بات آج بھی یہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پور سٹاف ورک ہے. ایک چیز آپ اوکے کر کے ہمارے اوپر ٹھونسنا چاہتے ہیں, اور ہمارے عوام کہتے ہیں کہ نہیں, اس میں ذلت آمیز قسم کی وہ سٹرنگز ہیں جن کو ہٹانا ضروری ہے. دیٹ مینس کہ نہ یہاں کی حکومت کے جو نمائندے ہیں, جو سفارتکار ہیں, نہ ان کے سفارتکار یہ ٹھیک طریقے سے ہم نہیں کرتے. وہ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ جو کچھ ہمارا صدر, وزیر اعظم یا کوئی ایک سفیر جا کے وہاں کہہ دے گا وہی قوم میں ایکسیپٹیبل ہوگا. اچھا, یہ کیری لوگر بل کی طرف آتے ہیں کہ اس کی جو شرائط ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ایسی ہیں جو کہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہیں؟ دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو لینگویج ہے اس کو بیٹر کیا جا سکتا ہے. پہلی بات تو میں نے ابھی بھی یہ بتایا مختلف چینلز کو کہ یہ 125 ارب روپے ہیں سالانہ. ان میں سے تقریباً آدھے وہ اپنے اخراجات میں واپس لے جائیں گے. وہ کہیں گے ہمارے کانٹریکٹرز کے ہیں, ہم گھر لے رہے ہیں, آپ کے دفتر کھول رہے ہیں, اس کے اخراجات میں یہ انٹرنیشنل بین الاقوامی نام کے مطابق وہ لے لیتے ہیں. پیچھے 70 ارب روپیہ بچتا ہے. ابھی 70 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ لے رہے ہیں, اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کی سپورٹ نہیں کریں گے, آپ کی فوج اور آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گی اور پولیٹیکل سسٹم کو ڈیریل نہیں کریں گی, اور آپ کی جو میجر پروموشنز اینڈ پوسٹنگز ہوں گی اس میں بھی ہمارا ہاتھ ہوگا. ہمارے بندے ادھر آ کے بیٹھیں گے, حکومت پاکستان اس کو خرچ نہیں کرے گی, ہم بتائیں گے آپ کے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک سوورن کنٹری کی سوورینٹی کے خلاف ہیں. اور یہ 70 ارب روپیہ پی نٹس ہے. میں ان کو بتا رہا تھا کہ ہمارا اینول ریونیو کلیکشن 1.3 ٹریلین ہے. آپ اسی میں آپ 200 ارب بھی بڑھا لیں تو آپ کی اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور آپ ابھی بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ میں 70 ارب روپے دے رہے ہیں, اپنی جیب سے دے کے تقسیم کر دیتے ہیں. آپ اس کو روک کے آپ ان کو دور رس پروجیکٹس کے اوپر استعمال کر لیں تو آپ اس سے بچ سکتے تھے. یہ لانگ ٹرم,
یہ ہمیں پتہ ہے کہ مشکلات ہیں معاشی، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ معاشی مشکلات اس حکومت کی ساری پیدا کردہ نہیں ہے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم لوگوں ہماری لوگوں کی یعنی لیڈرشپ کی کمزوری کی وجہ سے، غلط اخراجات کی وجہ سے. تو آپ اپنے 88 وزراء کی لسٹ کوئی کم کر لیں. دیکھیں نا، اگر اف وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو، میں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے اور عزت سے پالنا ہے، تو میں مٹن یا چکن نہیں کھاؤں گا، میں دال اور ساگ لے لوں گا، اور میں اپنا ڈریس کو ٹھیک کروں گا. تو اس لیے اگر وہ تو ایسی ریسٹرکشنز لگائیں پھر تو قابل قبول ہیں. وہ یہ کہیں کہ آپ اپنے فار ایگزامپل کیبنٹ کو کم کریں، آپ اس کو دفاعی اخراجات پہ نہیں لگائیں گے، ایکسیپٹیبل ہے، دفاعی پہ ہم نہیں لگائیں گے. وہ کہیں گے کہ ہم اس کو پیریاڈک مانیٹر کریں گے. IMF کرتا ہے، ورلڈ بینک کرتا ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پڑوسی کے گھر پتھر نہیں ماریں گے، تو ہمیں پتہ ہو کہ اس پڑوسی نے پہلے ہمارے ملک کو توڑا ہوا ہے اور اس میں ہم ملوث نہیں ہیں، یہ غلط الزام ہے. تو وہ آپ کی ایک انا بھی ہوتی ہے نا، اس کو آپ جھنجھوڑتے ہیں جا کے اور اس کو کہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یار یہ نہ کہو. آپ کہتے ہیں آپ نیوکلیئر پرولیفریشن میں آپ ایک نیٹ ورک کو سپورٹ نہیں کریں گے، اگر وہ نیٹ ورک ہوگا ہمیں الاؤ کریں گے وہاں پہنچنے میں. بات یہ ٹھیک ہے، ہم نیٹ ورک کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ چیزیں اس میں آنے والی نہیں ہیں. اگر آپ نے ہمیں مدد کرنی ہے تو آپ وہ کہیں. باقی ہم یہ جو انٹرنل چیکس ہیں اپنی فوج پہ، انٹیلیجنس ایجنسیوں پہ، یہ ہمارا اپنا انٹرنل لا، آئین اور قانون کرنا چاہیے. احتساب کا نظام ہونا چاہیے. اس کے اوپر تو آپ دیکھیں کہ آپ NRO بنا لیتے ہیں، آپ ڈیلیں کر کے آگے پیچھے کر رہے ہیں. ان کو چھوڑیں، ان کے اوپر آپ آئیں اور اس طرح. اچھا جنرل صاحب، آپ کیا ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پورا یہ جو گیم کھیلا جا رہا ہے، یہ اسامہ بن لادن یا طالبان یہ مین وجہ نہیں ہے، بلکہ گرینڈ آبجیکٹو کچھ اور ہے؟ کیا اس کا کوئی نیو ورلڈ آرڈر کی جو ٹرم ہے اس سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ہم نہیں کہتے، صرف یہ مغربی تجزیہ نگار کہتے ہیں. اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ ریجن امپارٹنٹ ہے ویسٹ کے لیے، چونکہ انرجی کے ذخائر کم ہوتے جا رہے ہیں. 2038 تک لگتا ہے کہ آئل اور تیل کے ذخائر کم بالکل ختم ہو جائیں گے. انرجی جو آبادی کا، پوری دنیا کی آبادی کا امریکہ تقریباً 4% ہے، لیکن انرجی کی یوٹیلائزیشن پوری دنیا کی 23% ہے ان کی. تو ان کے بڑی جینون وریز ہیں. سو دیر فور انہوں نے سینٹرل کمانڈ کے حدود دربے کو بھی بنا کے تو مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشین ریپبلکس جو آئل اور گیس رچ ہیں، جس میں ایران بھی سینٹر میں آتا ہے، ان کو ایک کمانڈ کے نیچے کر دیے. اور اس ریجن کو وہ سمجھتے ہیں، یہ عراق کے اندر مثلاً آئے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو ڈکٹیٹرشپ سے نفرت تھی؟ ڈکٹیٹرشپ سے نفرت ہوتی تو یہ ایران کے ساتھ، شہنشاہ ایران کے ساتھ کتنی دوستی تھی ان کی. کیا وہ عراق کے اندر بچوں سے ہمدردی کے لیے آئے؟ انہوں نے تو بچوں کی غذا بند کر دی تھی، میڈیسنز بند کر دی تھی. کیا یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کو آئے؟ اگر ان کو یمن کی کسی سڑک کے اوپر چلتی ہوئی کار کا نمبر پلیٹ پڑھ سکتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ہے. تو یہ اندر آئے، صدام حسین کو قتل کر دیا، یہ ہوا وہ ہوا، اور ابھی کدھر ہے ویپنز آف ماس؟ سو دے ہیو کم ہیئر ٹو شو دیئر پریزنس، ٹو بی کلوز ٹو دوز آئل رچ پرشین گلف اور عربین گلف کے ایریا میں. اس ایریا میں بھی یہ اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ سینٹرل ایشین ریپبلک، کیسپین سی بیسن، یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا، یہ ویسٹرن رائٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ بگ گیم جس کو وہ کہتے ہیں. اس میں بکس ہیں بہت ساری جو بگ گیمز کے اوپر ہی ہے، از اے گریٹ گیم کے اوپر یہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے. بہت سے آتھرز نے، بہت سے انالیسز آتے ہیں اور یہ نون فیکٹ ہے. اور اس کے اوپر انڈیا، میرے خیال ہے امریکنز خود بھی اس کو ہائیڈ نہیں کرتے. وہ ادھر آئے ہیں، 9/11 والا ایک بہانہ مل گیا، اور وہ ایک بہت بڑی جو ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو جینون جولٹ تھا امریکہ کے لیے، چونکہ ان کی سرزمین کے اوپر جا کے یہ اٹیک ہوا. تو ایک تو یہ ان کی اپنی بہت بڑی بریچ آف سیکیورٹی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈاؤٹ فل تھا اور اس کے اندر بھی یہ ایک ڈرامہ تھا. ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جینون تھا تو ان کے وریز جینون ہیں. سو دیر فور ان کو ایک سسٹم ایسا تھرو UNO اور تھرو دنیا کی برادری کو ساتھ لے کرنا چاہیے کہ ٹیررزم ختم ہو، جو پاکستان کے بھی انٹرسٹ میں ہے، امریکہ کے انٹرسٹ میں، ورلڈ کے انٹرسٹ میں بھی. تو یہ وہ ڈیزائن تو وہی ہیں جن کے تحت نیوکلیئر پاکستان ویسٹ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس لیے کہ نیوکلیئر
پاکستان جیوز کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس لیے کہ نیوکلیر پاکستان انڈیا کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سو دیئر فور وہ چاہتے ہیں اچھا آپ کے ویپنز سیف ہیں، نہیں ہیں. دے آل نو کہ یہ جو ویپنز ہیں یہ سٹونز نہیں ہیں کہ جو چوری کر لیں گے اور پھر آپ دوسرے پہ پھینکیں گے. یہ بہت ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کے بڑے چیکس ہیں ہمارے پاس، لیکن وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو اس لیے یہ سب کچھ آگے پیچھے ہو رہا ہے. ابھی افغانستان کی حالات اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر دوسرے دن ان کے جنرلز وغیرہ آرمی کے امریکہ کے یہ بیانات دے رہے ہیں کہ ہمیں وہاں شکست ہو رہی ہے یا آئندہ شکست کا چانس ہے. اگر ہم پاسٹ میں جو سوویت یونین کے خلاف جو جہاد ہوا اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پوری ورلڈ کی ایک سپورٹ افغان مجاہدین کے ساتھ تھی. ان کو پاکستان سے بھی سپورٹ حاصل تھی، میڈیا کے اوپر بھی ان کو ایز اے ہیرو پیش کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ امریکہ نے ان کو اسٹنگر میزائل پرووائڈ کیے. لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ایک ایسا گروہ جن کو آئسولیٹ کر دیا گیا، ان کو کوئی نہ سپلائی لائن بظاہر ان کی ہے، تو کس طریقے سے طالبان جو بھی افغانستان میں ہو کیسے ریزسٹ کر رہے ہیں، بلکہ اتنی صرف سوویت یونین تو ایک پاور تھی، ابھی 30 سے 40 ممالک افغانستان میں اپنی فورسز کے ساتھ موجود ہیں، تو ان کو کیسے ریزسٹ کر پا رہے ہیں؟ یہ بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا. طالبان کی دو قسمیں، ایک تو وہ طالبان ہیں جو اپنی وار آف لبریشن لڑ رہے ہیں افغانستان کے اندر، اور ایک کچھ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں فائٹ کر رہے ہیں اور ان کو بھی طالبان کہا جا رہا ہے. میرا ایز اے پاکستانی ایک مسلمان کی حیثیت سے موقف یہ ہے کہ آپ کسی ملک میں بھی جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو یہ رائٹ ہے کہ فارن آکوپیشن کو یہ کہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں اور چلے جائیں، چونکہ یہ ابھی 21ویں صدی ہے، اور اگر امریکہ اور برطانیہ اور اسپین اور ان کو اور سوئٹزرلینڈ کو آزادی چاہیے تو مالدیپ کو بھی آزادی کا حق ہے اور افغانستان کو بھی آزادی کا حق ہے. اس لیے فائٹ تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن کم از کم یونائٹڈ نیشن کا ادارہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ باہر کی آکوپیشن فورسز واپس جائیں، اور یہ لوگ یہ ٹھیک ہے کہ آپس میں لڑیں گے، ان کے ٹرائبز ہیں، ان کے بہت سا آپس میں مسئلہ خراب ہے، لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم اگر اس نے انڈیپینڈنٹ کنٹری ایگزسٹ کرنا ہے تو ان کا اپنا ایک سسٹم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے. جو لوگ پاکستان کے اندر آئے ہیں اس کے اندر کچھ تو ہماری غلطیاں تھیں. جب ہم نے فوج کو ملوث کیا پری میچورلی تو ہم نے اپنے دشمن اپنے علاقے میں پیدا کی. کچھ جہادی تنظیمیں تھیں جن کی اپنی ایک کنوکشن ہے جس سے ہم ایگری کریں یا نہ کریں، وہ ایک اپنا وہ بہت جگہ پہ استعمال ہوتے رہے اور ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رائٹ ہیں، جو کہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اسلام میں بھی اجازت نہیں ہے کہ جو امیر ہے ملک کا اور جو ملک کی پالیسی ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے، ایسے روگ ایلیمنٹس نہیں ہونے چاہیے. اس غور کے اندر ہمارے جو دشمن ہیں انڈیا اور اسرائیل، انہوں نے بھی بہت سے لوگوں کو پیسہ دے کے، ڈالرز دے کے، ہتھیار دے کے، ہم نے جو سوات مالا کنڈ میں جو ہتھیار پکڑے ہیں وہ انڈین بھی ہیں، اسرائیلی بھی ہیں، نیٹو کے بھی ہیں، اور ان کے پاس ٹنز آف ایکسپلوسیو ہے جو پاکستان کا نہیں ہے بنا ہوا، یہ باہر سے آتا رہا ہے. سو somebody is supplying، اور اگر وہ افغانستان سے آ رہے تو افغانستان تو مقبوضہ افغانستان ہے. سو میرے خیال میں ایک پوری انٹرنیشنل یہ گیم پلان ہے کہ پاکستان کو بائلنگ پارٹ بنایا رہے تاکہ یہ اپنی پاؤں پہ نہ کھڑے ہوں اور یہ مجبور رہیں اور یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ رہیں اور ہمیں لے کے آئیں. ابھی بات آپ نے کی ہے کہ افغانستان کی جو جہادی جنگ ہے وہ کیسے لڑی جا رہی ہے. میرے خیال میں ان کو بہت سے ملک باہر سے، مسلمان ملک یا دوسرے ملک سپورٹ کر رہے ہوں گے. آئی ڈو ناٹ ریئلی نو کہ گورنمنٹ لیول پہ تو شاید نہیں کر رہے، لیکن آفٹر آل وہ فائٹ کر رہے ہیں تو کچھ تو وہ انہی سے چھینتے ہیں. یہ نیٹو کنٹریز سے بہت سے کنٹینرز انہوں نے چھینے ہیں. نمبر 2 بات یہ ہے کہ وہاں ڈرگ منی ہے بہت ساری ود ان افغانستان. وار لارڈز کو کھلی چھوٹی ہے کہ وہ کریں، اور بہت سی ڈرگ منی استعمال ہو رہی ہے پوری دنیا میں، یہ وہ استعمال کر رہے ہیں. دوسرا آئی تھنک مجھ سے اور آپ سے زیادہ امریکہ کو پتا ہوگا اور ویسٹرن پاورز کو پتا ہوگا، جن کے پاس ڈرونز ہیں، سیٹلائٹ ہے، سب کچھ ہے، کہ آفٹر آل ان کی ریزسٹنس، ان کو ویپن، ان کو اسلحہ کون دے رہا ہے کہ جو وہ اتنا وہ فائٹ کر رہے ہیں. دیر آر سرٹن انٹرنیشنل گروپس جو ان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، اور اس کا تو ہماری جو انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں CIA وغیرہ ان کو پتہ ہونا. چونکہ دیکھیں اگر چین مدد نہیں کر رہا، اگر روس خوش نہیں ہے چونکہ روس کو انہوں نے شکست دی تھی، اگر پاکستان کہتا ہے کہ نو ہمارے تو اپنے مسائل اتنے ہیں اور وی وڈ ہیٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان اے وار جس کے اندر ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے،
اور اگر سعودی عربیہ کی جو حاکم ہیں اور مڈل ایسٹ کے جو حاکم ہیں وہ ان ساروں کو گارنٹیز امریکن ہے، تو پھر ان کے پیچھے کون سی پاورز ہیں جو ان کو استعمال کر رہی ہیں اور وہ کر رہی ہیں. یہ فار دیم ٹو سی، بٹ فار اس ٹو سی از ان پاکستان. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہمیں حکومت کو مضبوط بنانا ہے، ہمیں یگانگت کے ساتھ افواج پاکستان، پاکستانی قوم اور حکومت پاکستان اور ہماری اسمبلیاں اور الیکٹڈ لوگ ہمیں اپنے مفاد کی بات کرنی ہے. ہم افغانستان سے ہمدردی رکھتے ہیں، یہ ہمارا ایک پڑوسی مسلمان ملک ہے. وی وش دیم ویل، اور ہم پرے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کے آپس میں اتحاد ہو. ناردرن الائنس، طالبان، وار لارڈز، یہ مل کے ایک حکومت بنائیں اور وہ اپنے ایک نظام کے مطابق چاہیں. وہ جنگل کا قانون ہوگا تو ہمیں بھی افیکٹ کرے گا، لیکن ہم فیل ہو گئے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز فیلڈ، یونائٹڈ نیشن ہیز فیلڈ کہ وہ کوئی ایسا نظام کرے کہ ان کو فورج کرے اور ان کو ایک آزاد حکومت دے دے. ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، امریکہ کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، انڈیا کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. اپنا ملک چھوڑ کے 10,000 لوگوں کو ادھر لے کے آ گئے ہیں اور انہوں نے ہمارے قونصل خانے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں، ایران کے ساتھ بنائے ہیں، چائنا کے ساتھ بنائے ہیں، اور وہ اندر انٹرفیئر پاکستان میں کر رہے ہیں. یہ بھی ویسٹرن لوگ کہہ رہے ہیں. ابھی بھی امریکن ایک سینئر افسر نے کہا ہے کہ ان کی پریزنس کی وجہ سے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ سٹرین ہو رہے ہیں. سو دیر فور اس گیم کو سمجھا جائے اور اس کو حل بیسڈ آن آنیسٹی، دیانتداری اور انصاف پہ کیا جائے، اور اس میں پاکستان بڑا مثبت رول ادا کرے گا انشاءاللہ. اچھا، کیونکہ آپ کا تعلق ملٹری سے رہا ہے، جنگوں سے رہا ہے، تو میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ ایک سپر پاور جس کے پاس بے تحاشا دولت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، تو اگر اس کے 8-10 فوجی ہلاک ہو جاتے ہیں مہینے میں، یا تو اس کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ اس کو شکست نظر آ رہی ہے؟ مطلب میرا کوشچن سمجھیں. میں سمجھ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جو میں پڑھتا ہوں مغربی پریس بھی اور مغربی اینالسٹ بھی، اور میں جو سنتا ہوں امریکن اینڈ برٹش ملٹری کمانڈرز کی سٹیٹمنٹس جو ریلیز کی جاتی ہیں، کئی دفعہ لیک کی جاتی ہیں ٹو دی پریس، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان ایک ایسا بیٹل گراؤنڈ ہے جس کے اندر، جس کو کہتے ہیں کہ یہ امپائرز کا گریو یارڈ ہے، یہ قبرستان ہے بہت سے حملہ آوروں کے لیے. افغانستان کے اندر دیکھو 8 سال ہو گئے ہیں امریکہ کو آئے ہوئے، 7 سال، اور یہ ان کی اپنی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ بنتی جا رہی ہے. تو اگر اتنا آسان تھا تو وہ قابو پاتے، اس لیے کہ یہ مشکل ترین علاقہ ہے، ماؤنٹینز ہیں، اور اس میں ایک بڑی جفاکش قوم رہتی ہے جو بڑی آزاد منش قوم ہے، جو ایک اپنے خیالات کے مطابق جاتی ہے. دے ڈونٹ وانٹ کہ ان کو ٹرمز ڈکٹیٹ کی جائیں. کہا ابھی یہ جا رہا ہے کہ امریکہ اگر تو ادھر سے نکل جاتا ہے اتحادی فوجوں لے کے، تو پھر تو شکست شور ہے کہ وہ، بیکاز پیچھے پھر غدر ہوگا اس ویکیوم کے اندر. اور اگر امریکہ 40,000 فوجی اور بھی بھیج دے تو فتح پھر بھی نہیں ہو سکتی. سو فتح از آؤٹ آف کوشچن. دے سے یو کین پرولونگ ڈیفیٹ، لیکن یو کین ناٹ سکسیڈ ان افغانستان جس طریقے سے آپ کرنا چاہتے ہیں. ابھی آپ کا کوشچن ہے کہ 8-10 فوجی. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو مغرب کے لوگ ہیں نا، یہ کیجولٹی کانشیس ہیں. پاکستان کا 300 فوجی شہید ہو گئے ہیں سوات مالاکنڈ کے اندر، اور انہوں نے اپنا جان کا نذرانہ پاکستانی قوم کے لیے پیش کیا. یہ وزیرستان میں بھی کوشش کریں گے اور جان کا نذرانہ پیش کریں گے اور کہیں گے فارنرز یہاں سے نکلیں، اور ہمارے بھائی بہن جو ہیں ان کو ہم لک آفٹر کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی امریکہ کے اندر، افغانستان کے اندر امریکہ کا مکمل کنٹرول نہیں ہے، کوئی 25% ایریے پہ ہے، اور کارزائی از اے میئر آف افغانستان دے سے کابل، وہ باہر سے نہیں نکل سکتے. یہ کنفائنڈ ہے. ابھی یہ تھوڑی دیر ہیلمٹ کی طرف گئے ہیں تو اتنی زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں کہ پھر ڈر گئے ہیں اور پھر واپس آ گئے ہیں. تو امریکہ کو پتہ ہے، اور برٹش فورسز وانٹ ٹو گو بیک، ہالینڈ، وہ ڈچ فورسز وانٹ ٹو گو بیک، کینیڈا کہتا ہے میں نہیں کہتا ہے، نیٹو والے تعاون کرنے کو تیار نہیں ہیں، چونکہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کا کوئی انجام جو ہے وہ نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے. ویتنام میں انہوں نے جنگ لڑی اور الٹیمیٹلی سفارت خانے کے چھتوں سے ہیلی کاپٹروں پہ ان کی فوج نکلی ہے. اللہ کرے وہ موقع یہاں اس طرح نہ آئے، اور یہ ایک حکمت عملی کے تحت اپنا انخلا کریں
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیچھے UNO کی ایک فوج ہو جس میں زیادہ تر مسلمان ممالک کے لوگ ہوں، اور وہ ان کو آپس میں